السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مالدیپ کے صدر نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ جی ہاں، 15 گھنٹے کی پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ عالمی یوم صحافت کا دن تھا، تو انہوں نے صحافیوں کو 15 گھنٹے تک اپنی حکومت کے بارے میں، سسٹم کے بارے میں جوابات دیے۔ میں تو یہ سن کے حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا۔ وہ غالب نے کیا خوب کہا تھا، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں۔ مقدور ہوتا، تقدیر میں ہوتا، میرے بس میں ہوتا، میرے وسائل میں ہوتا تو ایک دو رونے پیٹنے والے، مرثیاں لکھنے والے میں اپنے ساتھ ضرور لکھتا، جو نوحہ کرتے اور بتاتے کہ دیکھو ایک چھوٹا سا ملک جس کی سرحد کسی ملک سے نہیں ملتی، جو ہو سکتا ہے 20 25 30 سال بعد سمندر کی نظر ہو جائے، ڈوب جائے، ختم ہو جائے اور اس کی آبادی کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں شفٹ کرنا پڑ جائے، وہ جواب دہ ہے اپنی قوم کے سامنے، اپنی میڈیا کے سامنے، اپنی پریس کے سامنے۔ آپ تصور کریں دنیا میں کیا اس طرح ہوتا ہے، جمہوری ملکوں میں بھی اس طرح نہیں ہوتا۔ یورپ جو جمہوریت کا علم بردار ہے، امریکہ جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، سیکولرزم کا پرچار کرتا ہے، وہاں بھی اس طرح نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی کسی نے پریس کانفرنس کر لی تو 2.5-3 گھنٹے کی ہوگی۔ اتنی طویل پریس کانفرنس کا ریکارڈ کہیں نہیں ملتا جہاں پہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہو اور ایک ایک بات کا جواب دیا ہو پریس کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے۔ وہاں میڈیا پہ سوال اٹھانے کی کوئی قدغن نہ ہو، کوئی پابندی نہ ہو۔ وہاں پہ کوئی آپ کا ٹویٹر، کوئی ایکس، کوئی سوشل میڈیا، کوئی انسٹاگرام، کوئی یوٹیوب، کوئی فیس بک، کوئی لنکڈ ان، کوئی کچھ بھی بند نہ کرتا ہو، اس میں کوئی تعطل نہ آتا ہو، کوئی سینسرشپ نہ ہوتی ہو، اکاؤنٹ بلاک نہ کیے جاتے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ چھوڑیں، اپنے ملک کی بات کریں۔ کیا یہاں پہ یہ ممکن ہے کہ آپ کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم تو وہی ہیں نا، لانے والے کوئی بھی ہوں، سہولت کار کوئی بھی ہوں، اس کے سسٹم کی بینیفیشری کوئی بھی ہوں، کتنی دیر تک بات کر سکتے ہیں اور کتنی بات کر سکتے ہیں اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ یہاں تو سب نازک مزاج کے مالک ہیں، سرکار لوگ ہیں، ان کی طبع نازک پہ کچھ بھی گراں گزرتا ہے تو صحافی کو چپ کرا دیا جاتا ہے اور پریس کانفرنس کے بعد تو غائب ہی کرا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سوال اٹھانا جرم ہے، سوال اٹھانے والے کو گستاخ، بے ادب اور باغی تصور کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی یہ بات صرف حکومتی سطح تک کی پریس کانفرنس میں نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہو، سرکاری جماعتیں ہوں، مذہبی جماعتیں ہوں، یہاں تو پریس بریفنگ دینے سے پہلے اگر کوئی پریس کانفرنس کرنی ہو تو صحافیوں کو پہلے سے سوال کوڈ کرا دیے جاتے ہیں، ان کے حصے کے سوال دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے، آپ نے اس پر بات کرنی ہے، آپ نے اس پر بات کرنی ہے۔ یعنی کہ پریس کانفرنس نہ ہوئی، ایک پری پلان ایجنڈا ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو میڈیا پہ پری پلان پروگرام چلائے جاتے ہیں، شو چلائے جاتے ہیں۔ ملک ریاض کے کئی پروگرام اس بات کے گواہ ہیں، جب وہ بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے پروگرام کرتے تھے تو یہ سارے پروگرام طے شدہ ہوتے تھے۔ یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی، مگر جو ہماری سیاسی و مذہبی جماعتیں یا حکومتی سطح پر بھی 90% سارا کچھ سیٹنگ سے ہی چل رہا ہوتا ہے کہ پہلے بات طے ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ بات کرنی ہے اور اتنی بات کرنی ہے، کہ مختصر سوال کرنا ہے، مختصر جواب اور ختم جی، اور پھر کسی کا جواب نہ دینا ہو کسی بات کا تو نو کمنٹ کہتے ہیں۔ 15 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے، 15 منٹ تک بھی یہ غیر جانبدارانہ صحافیوں کو فیس نہیں کر سکتے، ہمارے حکمران یا سیاسی و مذہبی رہنما حقیقت کو فیس نہیں کر سکتے، سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ صرف جھوٹ پر زندہ ہیں، سچ سے بہت دور ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر کسی نے سچ پوچھ لیا تو ان کے کاسے میں، ان کے کشول میں جھوٹ کے انبار ہیں، جھوٹ کے سکے ہیں، ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں دے پائیں گے۔ انہوں نے کوئی ڈیلیوری نہیں کیا، انہوں نے عوام کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، عوام کے بینیفٹ کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو کسی کو حقیقی معنوں میں کیا جواب دیں گے یا کیا بات کریں گے؟ افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے، اور آفرین ہے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزوں کو کہ انہوں نے شاندار 15 گھنٹے کر کے اپنی حکمرانی کا حق ادا کیا، جمہوریت کا حق ادا کیا، عوام کے نمائندے ہونے کا حق ادا کیا، پریس کانفرنس میں صحافیوں کو فیس کیا، عوام کے مسائل پر بات کی۔ ہمارے یہاں تو عوام کے مسائل کو ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا، بات ہی نہیں کی جاتی، ساری چیزیں پری پلان ہوتی ہیں، ساری چیزیں، ساری باتیں، ساری چیزوں کی سیٹنگ بنی ہوتے اور انہی ٹاپکس کو لایا جاتا ہے جن پر بات ہو چکی، کمٹمنٹ ہو چکی کہ ایجنڈے پہ یہی بات رہے گی۔ ایجنڈے سے ہٹ کے کوئی سوال کرنا یا بات پوچھنا ممنوع سمجھا جاتا ہے، برا سمجھا جاتا ہے۔ نہ جانے پاکستان کے عوام کے بینیفٹس، پاکستان کے عوام کا مستقبل ہمارے حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پر کب آئے گا، ان کے مسائل کب حل ہوں گے، ان کے مسائل پر کھل کر اوپن ڈسکشن کب ہوگی، ان کی زندگیاں کب آسان ہوں گی۔ شاید یہ وقت بہت دور ہے، ناممکن تو نہیں ہے مگر اتنا قریب بھی نہیں ہے، اور نہ ہی حکمرانوں میں یا کسی میں اتنی ہمت ہے کہ عوام کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے کوئی کھلی کچہری میں بات کر سکیں یا فیس کر سکیں۔
سب کچھ سلیکٹڈ ہے. جب سلیکٹڈ لوگ آئیں گے تو ساری باتیں، سارا پریس کانفرنس، سارا میڈیا ہی سلیکٹڈ ہو جاتا ہے. تو ان سلیکٹڈ سے کیسے نجات پائی جائے گی، کیا کیا جائے گا، ان سب کو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل سوشل سگنل کے ساتھ. ہم کرتے رہیں گے بات، حق کی اور سچ کی آواز اٹھاتے رہیں گے، سوال اٹھاتے رہیں گے. گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. ملیں گے کسی نئی بات کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بہت جلد. جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.